والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله تعالى في مقام آخر: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى آخر الآية. إلى الله صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی خوشنودی سے، اس کی دی ہوئی اطاعت سے ہم پروگرام جستجو میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ایسی نیک محافل میں، پروگرام میں جو ہمیں اسلام چینل اردو کے ذریعے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے استفادہ حاصل کرنے، ان سے اچھی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے، پھر ان سے دنیا و آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت محترم، ہمارے آج کے جو پروگرام ہے، وہ جو موضوع ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو وقت ملے، اچھا ہو یا برا ہو، وقت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے. اچھا ہو یا برا ہو، ہمیشہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اگر اس وقت سے نہ سیکھا جائے، اچھا ہو یا بری جو ہے تعلیمات اس سے، تو فیوچر میں جو ہے جب وہ پھر اس چیز کا فیس کرنا پڑے، اسی پرابلم کا یا اسی چیز کا پھر جو ہے منہ دیکھنا پڑے، تو بجائے اس سے استفادہ حاصل کرنے کے پھر دوبارہ اس وقت کے ضیاع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے سیکنڈ لاک ڈاؤن. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ جو ہے اور بھی زیادہ ہو رہا ہے. آپ جس بھی ملک میں ہیں، یقیناً ہم اس چیز کے جو ہے اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں. اب یہ جو ہم وقت سے گزر رہے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں اس کو صرف کرنے کے، اس سے گزرنے کے. دو طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ ہے کہ ہم اس وقت میں شور و غل کریں، واویلا کریں اور اس طرح سے اس وقت کو گزاریں. اور دوسرا طریقہ ہے اس وقت کو، چونکہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، زندگی کا ایک ایک سانس اللہ رب العزت کی اس کی جو ہے یہ بڑی ہمارے اوپر عنایت ہے، یہ blessings ہے. These are the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala every single second that we have in our life. So that we are trying to find out how can we benefit from this time. ہمیں کون سی چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہم اس وقت سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ وقت گزر جانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتہ ہونے والا ہے، پھر کچھ اوقات ہوں گے اور وقت سے ہی چلا جائے گا. تو پہلی کوشش تو یہ کرنی ہے کہ ہم نے کم از کم میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت سے اگر فائدہ نہ ہو کسی وجہ سے تو کم از کم نقصان نہ ہو. یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. کوئی کہے کہ نقصان کیسے ہو؟ اب نقصان کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اگر ہم اپنی زبان کا نقصان ہی اس کا اندازہ لگا لیں کہ ہم زبان سے کیسی چیزیں کر کون سے کلمات بول کر اس کے جو ہے نقصان میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو یہی ایک جو ہے بڑا اعلیٰ قدم ہوگا اگر ہم یہی صرف ریئلائز کر لیں. حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر صبح
جسم کے تمام اعضاء ہاتھ جوڑ کر اس زبان کے سامنے جو ہے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں معافی مانگ کر کہ اگر تم سیدھی رہی، زبان کو کہتے ہیں خطاب کر کے، اگر تم سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور زبان کے آگے وہ اعضاء ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا بھی جو ہے سارا کام ٹیڑھا ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ ایک کلمہ زبان سے بولتے ہیں تو وہ کلمہ، اور انگلش میں کیا کہتے ہیں، the words can make you or words can break you۔ مطلب کیا ہے، آپ ایک کلمہ آپ نے بولا اور ایسا کلمہ بولا کہ دوسرے کی آپ نے جو ہے پورا دن سنوار دیا، اچھا کر دیا۔ اور یہی زبان ہے کہ آپ نے ایک کلمہ بولا اور دوسرے کی زندگی میں اس کے دل میں تیر سے بھی زیادہ اس نے زخم کر دیا، اور وہ کبھی نہیں بھرے گا۔ یہ ایسے زخم ہیں زبان کے۔ تو آپ نے ناظرین محترم دیکھا کہ یہی وقت ہے، ہم لاک ڈاؤن میں ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہو کہ ہم ریسٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن چھوٹی سی زبان ہے، تھوڑا سا چمڑا ہے، یہ گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، لیکن ہمیں یہ یا تو آسمان پر لے جائے گا یا زمین کے نیچے جو ہے اتار سکتا ہے۔ مطلب ہماری عزت جو ہے اس کے آگے تابع ہے۔ آپ کسی کو گھر میں بٹھائیں، آپ بڑی اس کی جو ہے اس کی بڑی خوش اخلاقی سے آپ ان کی خدمت کریں، کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے، تب تک آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ آپ کا محب ہے یا دشمن ہے، جب تک وہ بندہ جو ہے، یہ بندی جو بھی فرد ہے، وہ اپنے منہ سے کچھ کلمہ بولے گا، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس کیٹیگری میں ہے۔ پھر بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں تو اسے یہ سمجھ رہا تھا، لیکن یہ تو اس قسم کا آدمی۔ تو ناظرین محترم، میں آپ سے ہم جس چیز پر موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ نعمت ہمیں ملی ہے وقت کی، کسی وجہ سے ابھی ہم جو ہے کام سے بھی بری ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے، کسی وجہ سے جو ہے ہماری سارے مشاغل جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ اگر ہم کو یہ وقت مل گیا ہے خوشی سے یا مجبوری سے، لیکن ہم نے کم از کم یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اس کے نقصانات سے بچنا ہے۔ اور میں نے اس کی آپ ایک صرف مثال دی ہے۔ اب لوگ دیکھیں گھر میں نعوذ باللہ لڑائیاں ہوتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، ایک ہی گھر میں ہم رہیں گے، کئی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہوں گے کس سے؟ اس زبان سے۔ تو یہ اس کا پہلا نقصان ہے۔ اچھا، ابھی اگر دوسرے ہو سکتا ہے لوگ آپ سے جو ہے یہ بچ جائیں، ابھی آگے جائیں تو ہمارے اعضاء کے نقصان ہیں۔ آپ ہاتھوں سے کچھ لکھ رہے ہیں، کسی کو جو ہے برا میسج کر دیں، آپ نے اس وقت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ہم نے سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، یہ ایک قسم کا اعتکاف ہے۔ آپ اس کو بس اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو گوشہ نشینی کا موقع دیا ہے، ہم پورے سال جو ہے، بلکہ کئی زندگیاں جو ہے اس میں گزر رہی ہیں، انہیں کبھی یہ مہلت نہیں ملی، خوشی سے یا مجبوری سے، کہ وہ گھر میں بیٹھ جائیں اور کچھ کام کاج نہ ہو، تو بس اس طرح جو ہے فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ تو پہلا ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کا جو ہے کم از کم اس کے نقصان سے بچنا ہے۔ تو امید ہے یہ بات انشاءاللہ آپ کے جاگزیں ہو گئی ہوگی، ذہن نشین ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں مجھے بخوبی علم ہے کہ ہر طرف مایوسی ہے، کثیر تعداد میں لوگ جو ہے پریشانی کا شکار ہیں، نا امید ہیں۔ اس پریشانی کے دور میں پھر ہم صبح اٹھتے ہیں، کوئی ادھر سے نیگیٹو نیوز آ رہی ہے، کوئی ادھر سے نیگیٹو نیوز آ رہی ہے، یعنی عن الیمین عن الیسار، یعنی ہر طرف سے آگے پیچھے سے۔ ہمارے موبائل میں دیکھیں تو نیگیٹو میسیج ہے، ٹی وی لگائیں تو اس پہ ہو سکتا ہے نیگیٹو میسیج ہو۔ تو ہر قسم کی جو ہے پریشانیوں نے ہم کو گھیرا ہوا ہے۔ کاروبار کی اپنی پریشانیاں ہیں، کسی کا بزنس زبردست چل رہا تھا،
لیکن جو ہی لاک ڈاؤن آیا سب کچھ ختم. کسی کی دہاڑی جو ہے غربا ممالک میں لگ رہی تھی لیکن وہ جو ہے سارا کام ختم ہو گیا. تو گزارش میں عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ مجھے بخوبی ان چیزوں کا علم ہے کہ ہر بندے کی سطح، ہر فرد کی ایک جو ہے اپنا اس کا ماحول ہے. ایک یہاں پر اگر دیکھیں کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے خوشی سے ہر سال ہالیڈیز پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہوا ہے، ابھی وہ جو ہے پیسہ ہونے کے باوجود اس سچویشن میں گرفتار ہے، اس میں مستق ہے، اب وہ باہر نہیں جا سکتے. ہمارے جو خاص طور پر بزرگ ہیں مثال کے طور پر، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا بھی ہے، صحت بھی ہے، اور ابھی ان کے انجوائے کا ٹائم ہے، یعنی وہ تھوڑا سا باہر جا کر کوئی تازہ ہوا لگا لیں، لیکن ابھی وہ بھی اس چیز کا شکار ہے. یہ چیزیں بخوبی سامنے آنے کے باوجود ابھی ہمارے پاس دو چیزیں، یا تو بالکل مایوس ہو جائیں اور بس اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر لیں، ناراضگی ہو. پھر جب ظاہر بات ہے ڈپریشن سے موڈ خراب ہوگا تو آپ کے جو بچے بچیاں ہیں اراؤنڈ، آپ کے بیوی ہے، بہن ہے، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، وہ جو سارے آئیں گے، چونکہ آپ کے ماتھے پر 12 بجے ہیں، آپ کو جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، آپ کو غصہ ہے، آپ کے دل میں تنگی ہے. تو جب کوئی آپ کے پاس آئے گا تو ظاہر بات ہے آپ اس کو وارملی ویلکم تو نہیں کہہ سکیں گے، یعنی آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ ان کو نظر نہیں آئے گی. انہیں پتہ ہوگا کہ آپ جو ہے پریشان ہیں، غمگین ہیں، مایوس ہیں. تو پھر مطلب کیا ہے کہ ایک جان اگر گھر میں مایوس ہو تو جو دوسرے پیارے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے انہیں آپ سے محبت ہے، آپ کا فکر ہوگا انہیں کہ ہم اونچی آواز سے ہنسیں بھی نہیں، کیونکہ وہ جو دوسرے شخص ہیں گھر میں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یعنی مایوس ہیں، ناراض ہیں. تو دیکھا کہ ہمارے موڈ پر کیسے اثر ہو رہا ہے. اب ایک تو یہ صورتحال ہے اس لاک ڈاؤن کو ختم جو ہے گزارنے کی. اب مسلمان ہیں ہم الحمدللہ تعالی، آپ اسلام چینل اردو سے منسلک ہیں، آپ یہ میسیج سن رہے ہیں. ایک پہلی صورت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب دوسری صورت ہے، وہ کیا ہے کہ ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت کی آیت جو ہے قرآن پاک کی ہمارے ذہن میں گونج رہی ہو، اور وہ کیا ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اس کی مرسی سے اے بندے تو جو سن رہا ہے کبھی مایوس مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب جس شخص کے دل میں ایمان کی نعمت ہو اور پھر وہ یہ آیت سن لے تو وہ چاہے لاک ڈاؤن میں ہو، یا پہاڑوں میں ہو، یا صحراؤں میں ہو، یا کسی سٹی میں ہو، کسی بھی مشاکل میں ہو، جاب کا غم ہو، رشتے کی پریشانی ہو، بیماری ہو، ہر چیز میں جب جس بندے کے ذہن میں یہ آیت گونج رہی ہو تو مطلب کیا ہے، اسے امید کی کرن نظر آ رہی ہے. اس شخص کو، اس اللہ کے بندے یا بندی کو امید کی کرن، ایک جو ہے سورج جیسے نکلتا ہے اور کرن نظر آتی ہے تو آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، اجالا آئے گا، اندھیرا سارا چھٹ جائے گا. تو یہ آیت کریمہ ہے، اگر یہ ہمارے ذہن میں گونج رہی ہو تو آپ یقین جانیے کہ اللہ رب العزت جو کہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ جو دنیا کے لیے ہم دو ٹکے کے لیے اگر ہم دوسروں کے سامنے مانگنے سے اس کی بارگاہ میں اگر ہم اس طرح امید لگا کر بیٹھ جائیں تو اس کا تو فرمان ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کے میری بارگاہ میں اس کی حیثیت نہیں ہے. تو وہ دینے پہ آ جائے تو کیسی کرن نصیب ہوگی. جو شخص جو ہے پریشانی کا شکار ہے، مصیبت کا شکار ہے، اس کو یہ کرن نصیب آئے گی تو اس کو کیا ہوگا، صحت کی جو ہے کرن جو ہے وہ نظر آئے گی، محسوس ہوگی کہ اللہ رب العزت مجھے شفا دیں گے. ایک بندہ ہے جو پریشانیوں میں گرا ہے، وہ یہ آیت پڑھے گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. رحمت کا جو میسج ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں پاؤنڈ آ جائیں گے یا پیسے آ جائیں گے. رحمت جو ہے وسیع ہے، اس میں ہر چیز ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی اس کی جو رحمت ہے وہ صرف اس کی ایک شکل نہیں ہے،
اگر کسی کو بیمار ہے، شفا کی رحمت چاہیے تو وہ بھی اسی در سے ملے گی۔ کوئی بندہ ہے پریشان ہے، نا امید ہے، تو امید کی کرن بھی اسے اسی رحمت سے ملے گی۔ ایک بندہ ہے جو رشتوں کی وجہ پریشان ہے، اسے بھی یہاں سے ملے گی۔ ہمارے بزرگ ہیں، وہ اگر ہالیڈے پہ جانا چاہتے ہیں یا اور کوئی اپنے پیاروں سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ رحمت یہاں سے ہی آئے گی، یعنی چشمہ مین جو فاؤنٹن ہے وہ یہی ہے، یہاں سے نکلے گی۔ تو دیکھیں ابھی ہم صرف ایک آیت، اگر دو ٹکڑے جو ہے اس آیت کا چھوٹا سا حصہ اگر ہمارے ذہن میں آ جائے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا، تو مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر پہلے سے ہی پوزیٹیوٹی آ چکی ہے۔ اب چاہے مہینے کا لاک ڈاؤن ہو اور چاہے جتنا عرصہ مرضی ہے ہو جائے، ظاہر بات ہے قانون کی پیروی کرنا ہمارے لیے ہمارے فرائض میں سے ہے، ہمیں اس کی کرنی ہوگی، لیکن ہم اس کا حل تلاش کر رہے ہیں کہ جتنی استطاعت ہماری ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، اور خاص طور پر لاک ڈاؤن میں ہم اگر اپنے پیاروں جو ہمارے ارد گرد ہیں، فیملی ہے، بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، بیوی ہے، وائف ہے، ماں ہے، بہن ہے، جو ہمارے ارد گرد ہیں، جس چار دیواری میں ہم ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر امید کی کرن نظر آئے، کم از کم وہاں پر پوزیٹیوٹی نظر آئے، وہاں پر نا امیدی نہ ہو، مایوسی نہ ہو، گندہ فساد نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ناچاکیاں نہ ہو، ناراضگیاں نہ ہو۔ وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے تلاش کی جائے تاکہ ہمارا یہ جو چھوٹا سا دورانیہ ہے انشاءاللہ تعالی یہ بڑی خوشی سے، پیار سے، محبت سے جو ہے گزر جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیکھیں کہ پوزیٹیوٹی جو ہے that's the key، اور یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ اس میں جانی ہے؟ چونکہ ہر طرف نا امیدی ہے، تو اگر ہم بھی اسی طرف چلے جائیں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے جو مرضی چلاتے پھریں، ہوگا وہی جو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا، جو اس کی منشا ہوگی۔ جب اس کی انشاءاللہ منشا آئے گی، مدد آئے گی، تو کوئی بھی نہیں روک سکے گا اسے۔ تو جب تک وہ جو ہے اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو آپ جو مرضی کرتے پھریں، جو ہے کچھ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا ہے، اسی لیے انشاءاللہ تعالی ہم نے اس سے کرن مانگنی ہے امید کی۔ تو پہلی آیت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ وہ کیوں نہیں ہوا کرتے؟ کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور ہم نے انشاءاللہ اس سے مانگنا ہے کہ یا رب العزت ہمیں یہ جو ہے وہ جو بہاریں تھی پہلی، یہ جو میری صحت کی نعمت تھی، جو میرے کاروبار کی نعمت تھی، رزق حلال کماتی تھی، اس کے علاوہ اور جو ہے پریشانیاں ہیں، اس آیت کو ذہن میں رکھ کر اگر ہم ذکر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے لازمی اس کی بارگاہ سے جواب بھی آئے گا، مقبولیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اس سے زندگی بھی بدلے گی۔ یہ تھی پہلی چیز۔ اب آگے جائیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے، چونکہ قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، اگر ہم تھوڑا تھوڑا اس کو کھرجنے لگ پڑیں اور قرآن سے اگر ہم ہدایت حاصل کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیے گا کہ جگہ جگہ انبیاء علیہ السلام یہی تو مصیبتیں تھیں کہ ان کو آئیں، اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے کوئی جنازہ اٹھے گا تو تب جا کے سورہ یاسین کھولیں گے، نعوذ باللہ کسی جو ہے بیٹی کا جو ہے نکاح ہوگا، رخصتی ہوگی تو اس کے سر پر جو ہے تھوڑا سا سایہ کر دیں گے۔ وہ بھی چیزیں ٹھیک ہیں، اس سے برکت حاصل کرنی ہے، لیکن قرآن کے ہر لفظ میں، ہر حرف میں، ہر سٹوری میں، ہر صورت میں اگر ہم تلاش کرتے پھریں یہ تعلیمات تو ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ یہی پریشانی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام، ان کے واقعے سے کون نہیں واقف کہ مچھی کے پیٹ میں بند ہیں، اندھیرا ہے، ہر طرف جو ہے سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مچھی کے پیٹ میں ہے،
مچھی نے انہیں کھا لیا ہے. اب پیٹ میں یعنی ہم کوارنٹین میں ہیں, ہم لاک ڈاؤن میں ہیں. آپ دیکھیے ہمیں تو پھر بھی لائٹیں نصیب ہیں, آپ کے گھر میں کچن ہے, ہر چیز ہے, تھوڑا ہے یا زیادہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر چیز ہے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی جو ہے دیکھیں سٹوری کہ بالکل بند ہے اور پتہ بھی نہیں کہ کبھی جو ہے مچھی کا میدا پتہ نہیں کیا کر دے, آزما دے, جو ہو جائے. تو ناظرین محترم اس کوارنٹین میں, اس لاک ڈاؤن میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی ہمت نہیں ماری, نا امیدی نہیں کی. انہیں پتہ تھا نبی تھے, اور نبی جو ہوتا ہے, نبی جو ہوتے ہیں ان کے ایمان کی جو ہے ان کی جو قوت کا عالم وہ ایک اور ہی ہوتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر یہ جو لاک ڈاؤن گزارا ہے جتنے بھی دن تھا, وہاں پر بھی آپ نے ایک آیت پڑھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو وہاں پر بھی انہوں نے پہلی بات ہے کہ مایوسی نہیں دکھائی کہ میں تو بس کیا شہید ہو گیا, مجھے مچھلی نے کھا لیا, ابھی کہاں سے کون نکالے گا, پہلی بات. دوسری جو ہے انہوں نے اللہ رب العزت کی رحمت کو تھامے رکھا ہے. ہم مسلمان ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور قرآن میں یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اگر آ جائے, چاہے تم کسی جانور کے, حیوان کے, کسی کے اگر پیٹ میں ہی چلے جاؤ تو پھر بھی نا امیدی نہیں کرنی. یعنی اللہ رب العزت چاہے تو پھر اس مچھلی کو حکم کہہ دے کہ اے مچھلی جو ہے میرے پیارے یونس کو نکال کے جو ہے کنارے پہ لے آ. تو اگر ہماری ذہن میں یہ چیزیں ہوگی, قرآن کی آیت ہوگی لا تقنطوا من رحمت اللہ, پھر سیدنا یونس علیہ السلام کی سٹوری ہوگی کہ انہوں نے کیسے جو ہے اللہ رب العزت سے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگ کر جو ہے ایک چیز حاصل کی, نعمت حاصل کی, پھر جو ہے واپس آ جائے. تو ہمارا لاک ڈاؤن کیا ہے؟ تو اسی لیے ناظرین محترم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان احکامات کے ذریعے, اس قرآنی صورتوں کے ذریعے, قرآنی دعاؤں کے ذریعے ہمیں کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں, اپنے پیاروں کی زندگی میں پوزیٹیوٹی لانی. اور پھر دیکھیے گا کہ آپ ہمیں یہی لاک ڈاؤن جو ہے, جو ہر طرف سے لوگ کہہ رہے ہیں مر گئے, فلاں ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ جو مایوسی کی باتیں ہیں, ناراضگی کی باتیں ہیں, اگر آپ یہ سن رہے ہیں, آپ انہیں سنائیں کہ یار ہمیں کیا ہے, ہمیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت پر تقوی ہے, ایمان ہے, ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نا امیدی نہیں کرنی. تو جب انشاءاللہ ہمارا یہ ہوگا تو آپ کا اگر بزنس ختم ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر آپ کو رزق حلال دے گا. اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر آپ کو صحت و تندرست کر دے گا. جو آپ کے ڈپریشن ہے, پریشانی ہے, جو بھی مشکلات ہیں, اگر ہمارے یہ ذہن میں یہ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ رب کریم ہے, رحمت والا ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, پھر ہم سے وہ بڑھ کر پیار کرتا ہے چونکہ ہم اس کے نبی کے امتی ہیں, ہم شرک نہیں کرتے, ہم اس کی وحدہ لا شریک کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. تو کیوں نہیں وہ جو ہے وہ تو دشمنوں کو بھی دیتا ہے, تو ہمیں وہ کیوں نہیں دے گا. تو اسی لیے ناظرین محترم ہم نے انشاءاللہ تعالی اس چیز پر غور کر کے اس میسج کو پھیلانا بھی ہے, اور ساتھ جو ہے اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ ہمیں اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں جو ہے ہمیں یہ حوصلہ ہو, صبر نصیب ہو, اور اس صبر کے ذریعے پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت کی نعمتیں ملیں گی. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں, اور بریک سے پہلے الحمدللہ تعالی ہم نے جس چیز کی جو ہے جس موضوع کی ابتدا کی تھی وہ موضوع یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں ان اوقات سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے, استفادہ کیسے حاصل کیا جائے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے چلائیں, آپ کو پتہ ہے یہ لائیو پروگرام ہے, آپ کا اپنا پروگرام ہے. اگر اس میں انشاءاللہ آپ نے کالز کر کے کچھ مسائل وغیرہ پوچھنے ہوں اور کچھ سٹوری شیئر کرنی ہو, جو بھی آپ انشاءاللہ پسند فرمائیں, آپ اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آئے گا, آپ اس میں انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں. اور
ناظرین محترم، مل جل کر انشاءاللہ چونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اور یہ آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے لیے اس کی سروسز ساری ہیں، تو انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو ہم جس چیز کا ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ قرآن مجید میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی سٹوریز موجود ہیں کہ اگر ہم ان کو ہی تھوڑا سا ڈیپلی اگر ان کی اسٹڈی کر لیں، تھوڑا سا گہرائی سے ان کا مطالعہ کر لیں، بجائے اس کے کہ اوپر اوپر سے ہی پڑھ کے جو ہے قرآن کو بس چوم کر دور رکھ دیں، تو اس کی بجائے اگر ہم تھوڑا سا ان پر غور کر لیں ایک ایک واقعے پر، تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے قدم قدم پر جو ہے گائیڈنس ملتی ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے، اور قدم قدم پر جو ہے قرآن ہماری روشنی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کھول کھول کر جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کھول کھول کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تم آؤ تو صحیح اس کی طرف۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو اس سے سیکھے، کیا کوئی ہے جو قرآن سے استفادہ حاصل کرے؟ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نعوذ باللہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے اگر ہم اس کو انشاءاللہ اگر اس نیت سے دیکھیں کہ یا رب یہ جو قرآن ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز میں 2 صورتیں یاد کر لیں اور پوری زندگی بس وہ 2 صورتیں ہی پڑھتے رہے، تو یہ زیادتی ہے۔ اگر ہم چونکہ ہمارے لیے یہ گائیڈ ہے، اگر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، ہمارے میں سے کوئی بھی اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کو کہتا پھرے تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ تو اسی لیے اس ذہن سے سوچ کو نکال کر کہ اگر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا اس کی جو ہے سٹوریز پر غور و فکر کرنا کر دیا، تو ہو سکتا ہے جو ہے مجھے فلاں چیز بھی چھوڑنی پڑے، فلاں چیز بھی کرنی پڑے، جو ہے ہو سکتا ہے مجھے یہ ٹائٹل مل جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ ان چیزوں سے نکل کر اگر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ سے گائیڈنس کے طور پر کہ یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے، کہ اس جگہ میں کیسے استفادہ حاصل کرتا ہوں، اس جگہ میں کیا چیز سیکھ سکتی ہوں، یہ سیکھ سکتا ہوں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ملے گا۔ قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ That is the real moderation، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر مجھ سے مانگنے والے ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آخرت کے آنسو بہائے، کوئی آخرت کو لے کر آئے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے فرشتوں کے جو ہے حوروں قصور کی جو ہے محلات دے دے، تو ایسا نہیں میں رب ہوں کہ کوئی اگر آخرت مانگنے کے لیے آئے تو میں اسے دوں، اور کہے کہ یا اللہ مجھے زندگی میں خوشی والی زندگی نصیب کر، دوسروں کے سامنے بے عزتی سے محفوظ فرما، دوسروں کے سامنے مجھے عزت دے، اچھا رزق حلال دے، تاکہ میں جو ہے ایک باوقار زندگی اختیار کر سکوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسے نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے تو وہ کہے ہاں جی یہ تم دنیا مانگ رہے ہو، میری بارگاہ سے یہ نہیں ملتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرمایا دنیا والے تو بھی آ، آخرت مانگنے والے تو بھی آ، میں دونوں کا رب ہوں، میں دونوں کو دوں گا، تو سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی لیے یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو تھوڑا سا ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے، تاکہ ہمیں جو ہے کسی اور کے در کی بجائے کہیں پر جو ہے ہدایت حاصل کرنے کے ہمیں اسی قرآن سے گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے ملے۔ تو چونکہ ساتھ کالز بھی ہیں انشاءاللہ ساتھ کالز بھی لے کر آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ کی دعا۔ اچھا انشاءاللہ سنائیں کیسا دن جا رہا آپ کا؟ جی اچھا جا رہا، چلے ماشاء اللہ۔ اچھا تو جی کیا؟ اچھا جا رہا انشاءاللہ۔ جی ماشاء اللہ۔ تو کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میں سوال پوچھنا ساتھ۔ ٹھیک ہے فرمائیں۔ جی پوچھنا سا کہ میری بندہ اللہ سنبھالی کہ نہیں، یا کوئی اللہ فوت ہوئی کہ سیم آ یا ڈفرنٹ ہے دعا کی کہہ رہے ہو کہ اے بندہ کہیں میری اللہ سنبھالی کہ نہیں، یا اللہ کو فوت ہوئی اس طرح سیم؟ اچھا اللہ سنبھالی کہ نہیں، یا اللہ کرے کہ فوت ہوئی کہ اس طرح سیم دعا ہی ہے؟ ٹھیک ہے
ٹھیک، میں سنو عرض کر دینا، صحیح، میں انشاءاللہ اس پر عرض کرتا ہوں۔ تو ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے قرآن جگہ جگہ پر ہدایت نصیب کرتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دونوں چیزیں ابھی یہاں پر جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کریں تاکہ ہماری مس کنفیوژن جو ہے دور ہو جائے، مس کنسیپشن۔ ہم جو ہے اس میں جو ہے تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہیں، ہم نے اس کو تھوڑا سا دور کرنا ہے۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ ہماری جوان نسل کو پوچھیں کہ وہ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، میں مثال دے رہا ہوں، والدین کو پوچھیں کہ وہ بچوں کو دین کی طرف کیوں نہیں لاتے، تو ان کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ اگر یہ مسجد میں چلے گئے، مدارس میں چلے گئے، تو وہاں پر جا کر کیا ہوگا کہ یہ نماز روزہ تو سیکھ لیں گے، لیکن پھر دنیا میں کیا سیکھیں گے؟ اور دنیا میں یہ اپنا مزدوری رزق وغیرہ کہاں سے کمائیں گے؟ پہلا یہ سوال ہے۔ اس وجہ سے کئی جو ہے والدین وہ بچوں کو اس طرف نہیں لانے دیتے۔ مطلب سب کی نہیں بات کر رہا، باشعور بھی ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے۔ اور وہ خدشہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں، اور بچوں کو بھی نعوذ باللہ پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب تم مسجد میں آ گئے تو لوگوں کی زکوٰۃوں پر تو جینا ٹھیک ہے، لوگوں سے جو ہے چندے مانگنا، لیکن فلاں جا کر دوسری جگہ جا کر تمہیں نوکری نہیں کرنی، یہ فلاں ہے، یا اس طرح ہے، یا اس طرح ہے۔ یعنی دونوں طرف سے جو ہے بچہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ممالک میں دیکھ لیں کہ جو دین کی طرف جائے گا وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز الگ ہے، ان کی ایک اپنی دنیا ہے۔ اور جو دنیا کی طرف چلا گیا وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز پڑھنے گیا تو لوگ کہیں گے میں تو دنیا دار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لہٰذا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے تھوڑا کنارہ کشی کر لے۔ اب خسارہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک ہدایت کا چشمہ کھولا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے دنیا کی طرف سے جا کر اس سے وہ محروم ہے، دوسرا بندہ ہے، دوسرا شخص ہے جو دین میں تو رہتا ہے لیکن اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے باکس میں جمع کر لیا۔ اب وہاں پر رہ کر وہ دوسروں پر فتویٰ بازی شروع ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ حرام ہے، فلاں ہوگا تو یہ حرام ہے، فلاں ہوگا تو یہ کر لو گے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یعنی یہ دونوں میں بہت بڑا گیپ ہے۔ اب یہ جو گیپ آئے گا تو ظاہر بات ہے جو والدین ہیں ان سے بڑھ کر اپنی اولاد کے لیے کون جو ہے اچھی راہ جو ہے ڈھونڈی جو ہے شروع کرے گا۔ تو ہم نے جب مسئلہ، چونکہ اصل میں یہ ڈویژن نہیں ہے، اصل میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور وہ چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ جو سرچشمہ ہدایت ہے جہاں سے ہر چیز ملنی ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس ذات نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ظاہری الفاظ ہیں، اردو بندہ جو ہے سمجھتا ہے، اس کو بھی پتہ ہے دنیا کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ جو سکول ہیں انہوں نے دین کی تعلیم ختم کر دی، اور جو مدارس ہیں انہوں نے دنیا کی تعلیم ختم کر دی۔ ابھی تو ہو سکتا ہے اس کے لیے کئی سال لگ گئے ہیں، کئی صدیاں لگی ہیں، اور یہ جو ہے گیپ بڑھتا 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 آخر میں ایسے ہو گیا ہے کہ یوں سمجھنے لگ پڑے ہیں ہماری جنریشن جو ہے، نئی جنریشن، کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی ایک دوسرے سے دور ہیں۔ تو یہاں پر جو مسئلہ ہے کہ جو نیا شخص آئے گا وہ سوچے گا، جو نیا بچہ اٹھے گا، بچی اٹھے گی، وہ سوچے گا کہ میں نے ادھر جانا ہے یا ادھر، یعنی دو دھڑے بندی ہو گئی۔ حالانکہ یہ چیز غلط ہے، بالکل غلط ہے، اور یہ ہمارا کلچر ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مثلا اللہ رب العزت توفیق دیے، میں نے مثلا مصر میں جا کے الازہر سے پڑھا ہے۔ آپ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی دیکھ لیں تو وہاں پر جائیں تو ایک ہی بچہ ہے
جہاں پر وہ حافظ قرآن بنے گا، جہاں پر جو ہے عالم دین بنے گا، وہیں سے ہی وہ ڈاکٹر بھی بن کے نکلے گا، وہاں پر ہی وہ جو باہر آئے گا تو اسکالر بن کے نکلے گا، وکلاء بن جاتے ہیں، مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، انہوں نے گیپ ختم کیا ہے، کیونکہ وہ عرب ہیں، انہیں پتہ ہے قرآن کا زیادہ علم ہے، تو انہوں نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی جبہ پہن کر، کوئی شلوار قمیض پہن کر، ٹوپی رکھ کر کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ یا اللہ مجھے دے، تو اللہ رب العزت اسے دے دے، اور کوئی پینٹ شرٹ پا کر جو ہے پینشن پہن کر، اچھا سوٹ پہن کر، اچھی گاڑی لے کر کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے کہ یا رب میں بھی تجھ سے جو ہے خیرات مانگتا ہوں تو اسے نہ دے۔ تو ہم نے دھڑے بندی کی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، یہ دوریاں کچھ نہیں ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے یہ چیز جو ہے، یہ مسکنسپشن اب سامنے آ گئی ہے، تو میں نے کہا اس پر بھی تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دوں۔ ہم نے یہ چیز جو ہے ناظرین محترم، اس سے ینگ جنریشن کو کم از کم بچانا ہے۔ اب دیکھیں جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر دنیاوی تعلیم ہوتی ہے۔ ابھی ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ اچھے سے اچھا کھانا پینا پہننا وہ بھی کرنا چاہیے، اچھے سے اچھی جو ہے تعلیم جو دنیا کی ہے، جو اس کو جو ہے اعلیٰ مقام دلا سکے سوسائٹی میں، وہ بھی اس کی نظر میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نظر یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو میرا دین ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے، اس سے بھی اگر میں حاصل کروں گا تو ایسے نہیں ہوگا کہ میری دنیا پیچھے رہ جائے گی، بلکہ دنیا بھی ملے گی اور پھر آخرت میں بھی یہ نعمتیں ملیں گی۔ اور جو دین والا بندہ ہے، جو مدارس میں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، جو وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، بڑی اعلیٰ چیز کر رہے ہیں، قرآن سے بڑھ کر کون سی تعلیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب وہ باہر نکلیں تو انہیں ایسی بھی تعلیم ساتھ ہو کہ کوئی ان کے سامنے کمپیوٹر لے کر آئے تو وہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کون سی ایلین مخلوق آ گئی ہے، یہ کون سی چیز ہے، ہمیں تو یہ سکھایا ہی نہیں گیا۔ کوئی جو ہے ان کے سامنے آ کر 2 انگلش کے الفاظ بول دے تو وہ بچہ ڈر جائے کہ یار میں نے تو مدرسے میں پڑھا ہوں، صرف قاعدہ ہی مجھے آتا ہے، جو ہے فرائض نوافل ہی آتے ہیں، باقی تو مجھے کوئی دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب ہم انشاءاللہ خلا پر کریں گے، اور یہ خلا پہلے والدین کے ذہن میں ہونا چاہیے، والدین کو پتہ ہونا چاہیے، تب جا کر انشاءاللہ یہ اولادوں میں منتقل ہوگا، وہاں پر چلے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ جو بچہ یا بچی بڑے ہوں گے وہ کیا ہوگا کہ ایک موڈریشن مسلم ہوگا۔ یعنی جب وہ ٹی وی پر آئیں گے، دنیا کے سامنے آئیں گے، کہاں پر کھڑے ہو کر سپیچ کریں گے، خطاب کریں گے، کسی اپنی فیملی میں بیٹھ کر کچھ بات کریں گے، تو وہ بندہ ایک مرتبہ کان کھول کر سنے گا، اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یار یہ دنیا دار ہے، اسے کیا پتہ، یا وہ دوسرا بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ مولوی ہے، اسے کیا پتہ۔ نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں۔ تو اسی لیے ہمارے اگر پیچھے اسکالرز دیکھیں، جو علماء کرام، جو ائمہ اعظام گزرے ہیں، ناظرین محترم، ان کو اگر آپ تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا میں جب آئے تو ان کا ایک اپنا ہی مقام تھا، اپنا ایک دبدبہ تھا، رعب تھا، علم تھا، اور ساتھ جو ہے جب دین کی تقوی کی بات آئے، راتوں کو رونے کی بات آئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اشک باری کی بات آئے، تو وہ بھی ان کا بھی ایک مقام تھا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم نے کرنی ہے، اور یہ ملتی کہاں سے ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی دونوں چیزیں اللہ رب العزت سے مانگنی ہے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن ہے، اس میں ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ اگر اس لاک ڈاؤن سے پہلے میں صرف دنیا ہی دنیا تھی میرے ذہن میں، گھر میں، باہر میں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا تھی لیکن وہ کہاں گئی، 2 سیکنڈ میں جو ہے سب کچھ ختم۔ تو یہ جو سیلف ریلائزیشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اگر یہ کر لی تو مطلب کیا ہے، ہم نے اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے اس لاک ڈاؤن میں سمجھ لیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کہاں پر میں غلط قدم میں نے اٹھایا، کہاں پر صحیح اٹھایا، اب جو صحیح اٹھایا تھا اس پر اور اٹھانے ہیں، جہاں پر غلط اٹھایا تھا ان سے اس چیز کو بچنا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے ناظرین محترم، یہ اللہ رب العزت کی شکر ہے کہ ہمیں اسلام چینل کے ذریعے اگر گھر میں یہ چیز مل رہی ہے،
تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے. اور پھر بچوں میں, گھروں میں, آپ اگر جس بھی عمر کے آپ جو ہے حصے میں ہیں, سب کے ساتھ یہ منسلک ہے. ابھی میں نے گھروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جو ہے مثلاً جس بھی عمر کے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, لیکن وہ جو ہی گھر میں آئیں گے تو اتنا جلال ہے کہ جو دوسرے بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, بوڑھے, وہ سارے جو ہیں ان سے بات ہی نہیں کر سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو یہ فلاں کر دیں گے, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں, دیکھا کہ یہ مدارس سے شروع ہوئی, یونیورسٹی سے شروع ہوئی, کالجز سے شروع ہوئی, اور پھر جو ہے ہر گھر گھر میں آ گئی یہ جو خلا ہے. تو اسی لیے یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جب ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں گے, اور ختم کیوں کریں گے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ ہماری اپنی من گڑت چیزیں ہیں. اسلام تو کہتا ہے, اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ دنیا میں آؤ تو مجھ سے خوب مانگو, جو مرضی ہے حلال چیز مجھ سے مانگو, میں دوں گا. اور جب آخرت کی بات آئے تو پھر بھی پیچھے مت رہو, جو مرضی ہے مانگو, میرے بارگاہ میں کون سی کمی ہے. میں تو رحمان ہوں, رحیم ہوں, میں دینے والا ہوں, اور دینا ہی میری شان ہے. اور اے بندے, تمہاری شان کیا ہے, تمہارا مقام کیا ہے؟ مانگنا, ہاتھ پھیلانا. تم مانگتے جاؤ, میں دیتا جاؤں گا. اب اس نہ دینے میں کمی ہونی چاہیے, نہ اس دینے میں کمی ہے, نہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے. اور ہم نے جو دھڑا بندی کر کے اللہ رب العزت کو ایک طرف, ایک کونے میں جو ہے نعوذ باللہ اس کی رحمت کو جو ہے مختص کر دیا ہے, وہاں پر نہیں, بلکہ ہم نے کہنا یا اللہ مجھے یہ دے. جب میں سوسائٹی میں آؤں, گھر میں آؤں, رشتہ داروں میں آؤں, تو میں ایسے اچھے اچھے کپڑے پہن کر, یا ایسی گاڑی ہو, ایسا گھر ہو, یہ ساری نعمتیں ہوں, تاکہ مجھے کوئی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یار اس کے پاس تو کھانے کوئی کچھ نہیں. اور جب میں دین کی طرف آؤں تو دین میں بھی میرا ایسا لگن ہو کہ لوگ دیکھیں اور عشق کریں کہ یار یہ بندہ جو ہے جب دین کی طرف جاتا ہے, نماز کی طرف جاتا ہے, روزوں کی طرف جاتا ہے, تو وہاں پر بھی سب سے بڑھ کر ہے, اور جب دنیا کی طرف آتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی جو ہے بڑی عزت ہے, وقار ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ کہاں سے ملیں گی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو انشاءاللہ اس پر اور بھی زیادہ بات کریں گے, کیونکہ کالز بھی ساتھ ہیں, تو آئیے کالز اٹھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ تعالیٰ, اللہ کا شکر. میں نے اپنی آواز کے لیے دعا کرانی تھی, وہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تو آپ پلیز دعا کریں اور ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں اس کی صحت میں, اس کے لیے مدد کریں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوائی وغیرہ لی ہوگی, ظاہر بات ہے, ڈاکٹر وغیرہ سے رابطہ کیا ہوگا. جی جی کیا ہے, وہ ابھی انہوں نے خاص دوا نہیں کیا, کہہ رہے ہیں بس لگے گا. تو نیچر کی پرابلم ہے, اسمیل ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ٹائم لگے گا, واپس آ جائے گی, مگر ابھی ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. نہیں انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے, لیکن دوا بھی ساتھ سنت ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ ڈاکٹر سے بھی رابطہ ہو, تاکہ جو بھی پرابلم ہے وہ جلدی سے جلدی اس کی جو ہے فاؤنڈ آؤٹ کر کے تو اس پر جو ہے کنٹرول کر لیا جائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. تو ناظرین محترم, یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, تو یہ چیزیں ہم نے مکمل کی تھی. اور اس پر جو ہے اور سی بہت سی چیزیں ہم انشاءاللہ آگے جا کر پیش کریں گے. تو یہ ہم جس ضمن میں یہ چیز لا رہے ہیں وہ ہے کہ سیلف موٹیویشن. ہاؤ کین یو موٹیویٹ یور سیلف, اپنے آپ کو جو ہے کیسے موٹیویٹ کر کے, یعنی روشنی کی کرن دکھا کر جو ہے اپنے آپ کو گرے ہوئے وقت میں اپنے آپ کو جو ہے اٹھانا ہے. تو اس پر ہم اور بھی زیادہ باتیں کریں گے, لیکن کال اٹھانے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب ماشاء اللہ اپنا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. میری بیٹی کو مکان دیکھنے لگی ہے, بڑی کوشش کرتے, مکان نہیں کوئی مل رہا نا. اچھا, کوئی وظیفہ دستو, کوئی پڑھیے کہ کوئی اچھا جا مکان مل جائے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اوکے مہربانی. شکریہ. اوکے اللہ حافظ. اللہ حافظ.
تو ناظرین محترم، میں جو گزارش کر رہا تھا، آپ کے جو سوالات آتے ہیں مور دین ویلکم، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کی دعائیں سن کر، باتیں سن کر، سوالات سن کر. آپ انشاءاللہ آئیں، اور لیکن آخر میں جا کر تاکہ سب کے سوال جو ہے ایک ہی جگہ پر ہم ختم کر لیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مایوسی کے دور میں یا مایوسی کے اوقات میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے اس پر جو ہماری پہلی آیت جو تھی وہ ہم نے کر لی تھی، اور وہ تھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب العزت کی جو ہے رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. اس پر ہماری کھل کے گفتگو ہو چکی ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس کو پھر نہیں کرنا چاہتے. ہم آگے جا کر جو ہے دوسری ہم نے آیت پڑھی، اور وہ آیت کیا تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیا مانگنی ہے تو وہ بھی کھل کے مانگے، آخرت مانگنی ہے تو وہ بھی کھل کے مانگے. اس کی بارگاہ ہے، اس میں کمی کوئی نہیں آنی ہے، تو ہم نے وہ بھی اس سے کھل کے مانگنی. اب آگے ہم جو چلتے ہیں وہ ایک واقعہ جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے، اسی لیے میں انشاءاللہ اس سے ابتدا کرتا ہوں کہ القاسم حبیب اللہ، آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بوڑھے تھے، تو وہ بیماری مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے، ان کے ہاتھوں پہ نشان تھے. تو آقا علیہ السلام نے وہ نشان دے کر اس صحابی کے ہاتھ آپ نے چومے، اور آپ نے فرمایا القاسم حبیب اللہ. فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کی جو ہے بارگاہ سے رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اب دیکھیں موٹیویشن کیسے آقا علیہ السلام کر رہے ہیں کہ یہ جو تم محنت مزدوری کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جس شکل میں، یہ کیا ہے؟ تمہیں اللہ کا حبیب بنا دے گی، دوست بنا دے گی. تو ایک اور کالر ہے ساتھ، ان کی کال اٹھاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جی؟ قاری جی ٹھیک ہو نا؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ماشاءاللہ اتنا نائس جو موضوع ہو رہا ہے. جزاک اللہ. جی مسئلہ یہ پوچھنا سی، میں قرآن پاک پڑھیا اپنے واسطے، اپنے نیت تو یہ نیت ہی کافی ہے یا ختم شریف پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ کے سوال کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا، لیکن چونکہ ناظرین محترم ابھی ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آپ کے اور بھی جو سوالات ہوں آپ شامل ہوں، کالز کریں، اور آخر میں انشاءاللہ میں سارے سوالوں کی طرف آؤں گا تاکہ جو ہے سب کے سوالوں کے جواب ایک ہی دفعہ جو ہے ہو جائے. تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، بریک کے بعد جستجو پروگرام میں حاضر ہیں. الحمدللہ تعالی. بریک سے پہلے ہم نے جس موضوع کو چھیڑا ہے، جس موضوع پر بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مایوسی کے دور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے، اور یہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس سے استفادہ کیسے حاصل کیا جائے، اس سے بینیفٹ کیسے جو ہے اپنے آپ کو بینیفٹ کیسے دیا جائے. اس کی مثالیں ہم نے بہت سی دے دی تھی، لیکن ہم انشاءاللہ اسی ترتیب کو آگے چلاتے ہوئے جہاں پر ہم نے بات روکی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دونوں باتیں مانگنی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، اور یہ دونوں جائز ہیں، اور دونوں حد سے بڑھ کر، چونکہ اس مالک سے مانگنا ہے تو جس سے مانگنا ہوتا ہے آگے اس کی کیٹیگری دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ کتنا کیپیبل ہے. اگر آپ کسی دنیا میں کسی امیر کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے وہ کیا کرے، 1 دن دے آپ کو، 2 دن دے، یعنی 1 حصہ دے دے، 2 حصہ دے دے، پھر اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے از لمٹ لیس. ایسے نہیں ہوتا کہ آج مانگے گے تو وہ دے گا اور کل مانگے گے تو وہ کہے گا نہیں نعوذ باللہ بعد میں آؤ. تو ایسے نہیں. تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے صرف ایک دعا ہی کافی ہے کہ وہ مالک ہے، رحمان رحیم ہے، اس سے کھل کے مانگے جو بھی مانگنا ہے.
تو اس پر ہم آگے چلیں گے، لیکن ساتھ کالز بھی ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کی کالز ہمیشہ ویلکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ حضرت ٹھیک؟ حضرت الحمدللہ حضرت، سوال نہیں ہے، بس بات ایک تھوڑی سی کرنی، معاف کرنا، آپ کا ٹائم لے رہا ہوں۔ جی جی فرمائیں۔ اس سے کہتے ہیں نا کہ کسی کا حق ہو تو کوشش کریں کہ حق ادا کریں۔ آپ کا بیان سن کر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ میں فیڈ بیک دوں۔ کیا کروں؟ فیڈ بیک دوں آپ کو۔ اچھا فیڈ بیک، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں محاورہ سنا کرتے تھے کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، مگر یہاں تو بات یہ کہنی پڑے گی اس دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ماشاء اللہ جناب، بڑی آیت پاک بہت اصل جناب، آیت پاک کا ذکر کرنے سے پہلے آپ نے اتنی بہترین بیس بنائی کہ میرے پاس غالباً موضوع الفاظ نہیں ہے کہ میں حق ادا کر سکوں۔ بس یہ آپ کی محبت، میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو یہ آپ کا بیان کسی کتاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ بس یہ اتنا آسان اور اتنا سمجھنے میں آسان، حقیقت ہے بہت لطف کی بات تو اور ہوتی ہے، مگر اتنا آسان اور اتنا قابل سمجھ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت بیان کی تو بالکل اتنے آپ نے، آگے میں کیا کہوں، بس الحمدللہ اللہ میاں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جناب، یہی میں نے کہنا تھا حضرت، بہت پیارا ہے آپ سے۔ اور یہ آپ کی شفقت ہے، آپ ہی بزرگوں سے ہم نے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو بڑی نوازش ہے۔ آپ نے سوال، اللہ تعالیٰ آپ کا محبت جو ہے اس کو کامیاب و کامران فرمائے، اور ہمیں مل جل کر اسی طرح قرآن عام ہے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا ٹھیک ہے جی آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ڈپریشن کا، بہت زیادہ ہے۔ اچھا 10 سال سے ڈپریشن تھی، تو اب اتنی زیادہ ہوگی کہ مجھے مطلب اب میں کوئی بات جو بھی مطلب آپ کو پتا ہے نا، کبھی ادھر سے کوئی دل دکھاتا ہے، کبھی ادھر سے آپ برداشت نہیں کر سکتی، ہر وقت روتی رہتی ہوں، اس نے یہ مجھے کیوں کہا، یہ کیوں کہا۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، تو کرتے بھی لوگ نہیں ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، مطلب باتوں سے میرا دل دکھاتے رہتے ہیں۔ تو میں بتاؤں بھی کیا، والدہ اتنی بڑی ہستی ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کو جب بولتی ہوں کہ ان کو سمجھو تو وہ بھی انہی کا ساتھ دیتی ہیں، جس سے میرا دل اور زیادہ دکھتا ہے، اور میں ہر وقت پریشان رہتی ہوں، روتی رہتی ہوں۔ یہ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ والدہ تو ایسی ہوتی ہیں، ان کے لیے اولاد ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن وہ جو مطلب وہ باتوں سے میرا دل دکھاتے رہتے ہیں، تو اس طرح وہ بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں میں انشاءاللہ بہت شکریہ، آپ جو ہے کال کر کے آپ نے جو ہے اپنی حالات شیئر کیے، میں انشاءاللہ اس پر بھی آؤں گا، اور آپ کی وجہ سے جو اور اس قسم کی جو ہے پریشانیوں میں شکار ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کلمہ بولا جائے، اور اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم سب اس کے ثواب میں بھی جو ہے شریک ہوں گے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی وہ پھیرنے والے ہیں تو وہ پھیریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ناظر محترم، میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن جو ہے یہ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے، اس کی پتہ دیتا ہے، اور پتہ کس کا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیتا ہے کہ وہاں پر آؤ تو جس شکل میں مرضی آؤ، جو جس قسم کا منگتا بن کے آؤ، اسی قسم کی تمہیں خیرات ملے گی۔ یہ سمپل سا میسیج ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم اس آیت سے ہی نہیں نکل رہے کہ اس میں اتنے جو ہے ایسا، چونکہ یہ فصیح الکلام ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اور ایک ایک جو ہے لفظ جس لڑی میں پرویا گیا ہے اس کے اپنے ایک معنی ہیں، تو جتنا جتنا گہرائی میں جائیں گے تو انشاءاللہ اتنے اتنے معنی ملتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب حسنہ دنیا جو حسنہ ہے، اب دنیا میں حسن دیکھیں تو مختلف شکل میں ہے، کہیں اچھی بیوی کی شکل میں ہے، کہیں اچھی بیٹی کی شکل میں ہے، کہیں اچھے باپ کی صورت میں ہے، کہیں اچھی اولاد کی صورت میں ہے، کہیں اچھے شوہر کی صورت میں ہے، اور یہی دنیا حسنہ ہے، کہیں اچھے مال مویشی کی صورت میں ہے، کہیں اچھے مکان کی شکل میں ہے۔ یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہیں اچھی پراپرٹیز کی شکل میں ہے، کہیں اچھی کار کی شکل میں ہے، کہیں جو ہے اچھے بینک بیلنس کی شکل میں ہے، رزق حلال میں، تو اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس جس صورت سے تمہیں پیار ہے، ہر ایک کا پیار الگ ہوتا ہے،
کسی کو جو ہے اچھی بیوی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی دے دی ہے تو ہو سکتا ہے اسے اچھی اولاد چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے بیوی اولاد دی ہے، والدین زندہ ہیں، تو وہ بندہ کہے کہ یا اللہ ان کا سایہ میرے سر پر قائم رہے، تو یہ اس کی حسنہ ہے. اب دوسرا آگے بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس اولاد ہے، والدین بھی ہے، لیکن فلاں چیز جو ہے میرے پاس نہیں ہے، مجھے وہ حسنہ دے، تو اس کے لیے وہ قبیل ہوگی. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جس بیس میں میرے پاس آؤ، جس شکل میں آؤ، جس نیت سے آؤ، فرمایا میں کیا ہوں، میں تمہیں جانتا بھی ہوں کہ تمہیں کیا چاہیے اور میں دوں گا بھی، بشرطے کہ ظاہر بات ہے حلال چیز ہو، حرام نہ ہو. ظاہر بات ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کی بے ادبی ہوگی. تو مطلب کیا ہے کہ اس بارگاہ سے تو پہلے ہی اعلان ہے کہ میں نے ان پر لمٹ نہیں لگائی کہ فلاں اس شکل میں آئے گا تو یہ ملے گا، فلاں نے اگر یہ چیز مانگ لی تو نہیں ملے گی. فرمایا نہیں، آتنا فی الدنیا حسنہ. اب دوسری طرف فرمایا ایک تھوڑی تھوڑی یہ بھی نعمتیں ہیں، لیکن اس سے تھوڑا اور بھی زیادہ لالچی بنو، چونکہ میں کریم ہوں، رحمان رحیم ہوں، میری لمٹ یہاں تک نہیں ہے، میری رحمت لمٹ لیس ہے. تو فرمایا یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ تو تمہیں شکلیں نظر آتی ہیں نا، کہ یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہاری بیوی ہوگی، یہ تمہارا شور ہوگا، یہ تمہاری اولاد ہوگی، یہ اچھا گاڑی ملے گی، اچھا گھر ملے گا، اچھی جاب ملے گی، بینک میں کچھ پیسے آ جائیں گے. فرمایا کہ یہ نعمتیں جو تمہیں نظر آ رہی، لیکن ایک دوسری نعمت ہے، جس طرح میں لمٹ لیس ہوں، ایک وہ بھی لالچ ہے، وہ بھی لمٹ لیس ہے، اور وہ آخرت ہے. فرمایا یہ تم مانگو، لیکن تھوڑا سا اس کے لیے بھی تیاری کر کے مجھ سے وہ بھی مانگ لو، تاکہ جب تم اس چند دن کی زندگی مجھ سے گزار لو تو بعد میں اگر ادھر آؤ تو تم کہو یا اللہ شکر ہے یہ بھی تم سے مانگا تھا، ورنہ ہم تو رہ ہی جاتے. یعنی جو دیکھے ایک بادشاہ ہے وہ دے رہا ہے، تو اگر ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا دے رہا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بندے کی جو منگتے کی جو لمٹ ہوگی وہ جی لمٹ ہوگی. اب منگتا آتا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، تو بندے کو پتہ ہو کہ یہ بادشاہ صرف روٹی دے رہا ہے تو وہ تو ٹھیک، لیکن ایک بندے کو پتہ ہو کہ یہ بادشاہ ایسا ہے کہ روٹی بھی دیتا ہے، ساتھ دعا بھی دیتا ہے، ساتھ کہتا ہے اچھا گھر بھی لے لو ادھر ہی سو جایا کرو. دوسرا کہتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ گھر میں جا کر ایسے نہیں کہتا صرف گھر دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تمہارا ہے لے ہی لو. تو اس جب وہ فقیر یہ جان لے گا تو مطلب کیا ہے اس کی لمٹ بڑھ جائے گی کہ یار میں تو بڑے اچھے گھر میں آ گیا ہوں جہاں پر ہر چیز مل رہی ہے. اس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو ڈھونڈنا ہے، لالچی بن کر ڈھونڈنا ہے کہ یار اب تو یہ تو دیتا ہے، اچھی اولاد دے دی، اچھی زندگی دے دی ہے، لیکن میں اور بھی لالچی ہوں. انسان لالچی ہے اور ہونا بھی چاہیے اچھی چیزوں کے لیے. دنیا میں جو ہوگا تو اپنے رب کی طرف سے کیوں نہ ہو، تو وہاں پر آگے کرے کہ یا اللہ مجھے یہ بھی دے، مجھے آخرت میں ایک اچھا سا محل چاہیے جنت میں وہ بھی دے، حور و قصور چاہیے وہ بھی دے. آخرت میں جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اور اپنے حبیب کا جو آخرت میں بھی قرب ہے، یہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے. یا اللہ مجھے جنت میں وہ بھی عطا کر، اور میں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ جنت کے شہزادے ہوں گے، مجھے بھی ان کی شکل دیکھنے کی توفیق عطا فرما. جنت میں حور و قصور دے، اچھے محلات دے. تو مطلب کیا ہے ناظرین محترم، وہ مالک ایسا ہے کہ جتنا ہم اس کے بارے میں جانیں گے، جتنا اچھا ہمیں علم ہوگا کہ یہ بھی دے گا وہ بھی دے گا، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مطلب کیا ہوگا کہ اس لاک ڈاؤن میں مایوسی کے دور میں اگر ہم یہی جان گئے کہ ہمارا مالک کون ہے، کیا کیا وہ دے سکتا ہے، وہ لمٹ لیس ہے، کتنا رحمان ہے، رحیم ہے، تو مطلب کیا ہے ہم اتنا ہی اچھے شخص بن کر اچھی جو ہے نیتیں لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. تو جہاں پر جا کر آپ دیکھیے گا کہ وہاں پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، مطلب کیا ہے کہ وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا. ہماری اپنی پریشانی یہ ہے، مصیبت یہ ہے، اپنی پرابلم یہ ہے کہ ہم چونکہ لمٹ ہیں اس لیے ہم ہر چیز کو لمٹ لیس کر دیتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتی تو یہ بھی نہیں غلط، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتی تو یہ کیسے جائز ہو گیا، ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتی تو یہ کیسے ممکن ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بند کر دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے وہ بڑی عظیم ہے. تو چاہے لاک ڈاؤن ہو، جس قسم کی پریشانی آئے، اگر وہ رب یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ سے
اس ہول سے، لاک ڈاؤن سے، سیلف آئسولیشن سے نکال سکتا ہے تو ہم بھی اس کے حبیب کے امتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے، ہمارے لیے بھی راہیں ہیں اور نکلیں گی، لیکن ہماری انشاءاللہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان راہوں کو ڈھونڈیں تاکہ جو ہے ہمیں وہ روشنی کی کرن انشاءاللہ میسر آئے۔ ایک کال اور کالر ہیں، سادہ ایک کال اٹھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کی حال ہے؟ جی سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں جناب ناروے اوسلو سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو آپ کا پروگرام میں بہت پسند کرتا ہوں، ماشاء اللہ۔ شکریہ تو جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ صبح کے 2 فرض ہوتے ہیں نا، جی جی، تو میں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتا ہوں، تو آخری میں دوسری میں کون سا کیا کرنا ہے؟ اچھا، پہلی میں قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں؟ نہیں، قل اعوذ برب الناس آخری پڑھتا ہوں، تو آگے وہ کون سی پڑھنی ہے؟ دوسری رکعت میں کیا پڑھنی ہے؟ تو آپ پہلے سے کیوں نہیں شروع کرتے قل اعوذ برب الفلق؟ یہی تو گل ہے نا، وہ بھول کر وہ پڑھ لی ہے قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں ہی۔ نہیں، اس سے جو پہلی ہے ایک، اس کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق۔ جی نہیں، آپ کی اس سے کیا ناراضگی ہے؟ جی آپ سورت الفلق سے ابتدا کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں؟ جی نہیں، وہ تو بہتر ہے، مگر میں نے وہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لی ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر بھول کے پڑھ لیے تو پھر قرآن فاتحہ سے اور الف لام میم سے شروع ہوگا، تو آپ نے وہ ترتیب یاد رکھنی ہے۔ جی ہاں، اچھا جی ہاں، چاہے اس کی 2 آیتیں ہی پڑھ دیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر اس تک ہی پڑھ دینا تو آپ کی جو رکعت ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے پھر جمپ مار کے پیچھے نہیں آئے، آپ نے چونکہ ایک لڑی ختم کی ہے نا، جس طرح حفاظ جب ختم کرتے ہیں رمضان میں تو وہ ایک ردم ہوتا ہے، وہ ردم برقرار رہنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ نے قل اعوذ برب الناس بھول کے پڑھ لی ہے، تو آپ اس کے بعد الف لام میم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وہ جو ہے ردم ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت میں، یعنی اور رکعتیں جو پڑھیں گے تو اس میں جو مرضی آپ روٹین کر لیں۔ ناظرین محترم، چونکہ یہ سوال آ گیا ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، تاکہ جو ہے ان کو بھی ایک ہی ساتھ ہی ہم کر لیں۔ پہلی تھی سوال تھا ہمارے ساتھ کہ ایک بہن نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ پنجابی میں کہتی ہیں یا ان کو، یا ان کی جو اپنی زبان ہے، کہ اللہ سنبھالے، اللہ راضی ہوئے، اللہ دی مرضی ہے، اللہ نے جو ہے، تو یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ جائز ہیں۔ یعنی ظاہر بات ہے جو دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں یا شروع سے عادت بنی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو اگر منافی نہ ہوں شریعت کے تو بالکل صحیح ہے۔ آپ جس زبان میں بھی، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یا رب یہ تمہارا ہی بندہ تھا، تمہاری بندی تھی، تم نے انہیں اٹھا لیا ہے، اپنی بارگاہ میں لے لیا ہے، تو چاہے ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر دیں جس میں بھی ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ ایک بھائی صاحب تھے، ان کی وائف جو ہے ان کی صحت کے لیے دعا کا کہا تھا، انشاءاللہ آخر میں دعا بھی کریں گے، اور ساتھ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ آپ جو بھی مسئلہ ہے آپ سب سے پہلے لازمی جو ہے ڈاکٹر سے رجوع کیا کریں، صرف ظاہر بات ہے اس سے پھر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، تو جو اصل بیماری ہوتی ہے وہ وقت پر کنٹرول ہو جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت دور چلا جائے اور پھر جو ہے ہم پچھتائیں۔ تو امید ہے آپ انشاءاللہ وہ کر رہے ہوں گے، تو ساتھ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وائف کو اور بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اگلا سوال تھا کہ بیٹی جو ہے مکان دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ میری خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آپ کو یہ عزت والی جگہ جو ہے نصیب فرمائے، آپ کو مکان دے، دعا بھی کریں گے، اور ساتھ جو ہے ظاہر بات ہے آپ ریسرچ وغیرہ شروع کریں۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ بائرز مارکیٹ ہے، یہ جو ابھی مارکیٹ ہے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن ہے، ساری چیزیں جو ہے کوئی بائر نہیں کر رہا، تو آپ بالکل امید ہے، میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سی جگہ عطا فرمائے۔ اگلا سوال تھا کہ قرآن پاک انہوں نے ختم کیا ہے، اور آپ کہہ رہی تھی کہ کیا اس کے لیے علیحدہ کوئی ختم کیا جائے گا یا نیت ہی کافی ہے؟ تو بالکل علیحدہ ختم نہیں کرنا آپ نے، آپ نیت ہی کر لیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھیں پورا پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، صرف درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی اور درود شریف پڑھیں،
جو بھی پڑھ لیں وہاں پر ہی آپ ہاتھ اٹھا لیں کہ یا رب میں نے یہ تمہاری رضا کے لیے کیا ہے، لہٰذا اپنی بارگاہ سے جس کے لیے میں نے کیا ہے ان کو تو اپنی بارگاہ سے ثواب عطا فرما، ان کے درجات نصیب فرما، ان کو بلندیاں عطا فرما، ان کو جنت عطا فرما۔ جو بھی آپ کی ایسی دعائیں ہوں انشاءاللہ وہ آپ کر کے پوری امت مسلمہ کو سینڈ کریں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سینڈ کریں، اپنوں کو سینڈ کریں، تو وہ اسی طرح ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی آپ اہتمام کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آگے ہے، ایک بہن نے کہا تھا کہ انہیں ڈپریشن ہے اور انہوں نے کچھ فیملی کی باتیں کی تھیں کہ جو ہے انہوں نے دیکھیے ظاہر بات ہے سب کے حالات اپنے گھروں کے انہیں سب کو معلوم ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ انشاءاللہ پہلے تو لوگوں کو ایکسپلین کریں، یعنی ہماری عادت ہوتی کبھی کبھی ہم جو ہے نا ایک دوسرے کو کھل کے دل میں چیزیں ہوتی ہیں اور وہ کوئی آ کے باہر سے تیلی لگا دے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فلاں نے بات کی ہو، فلاں نے کی ہو، یہ ہوتی ہیں غلط فہمیاں۔ تو انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں کہ ان کو دور کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر کے، کھانا پکا کے، اچھی طرح باتیں کر کے دل سے نکالیں کہ فلاں بات ہوئی، کیا یہی ہے کیا نہیں ہے، تو اس سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری، اگر کوئی کر رہا ہے اور آپ کو ڈپریشن ہے یا انشاءاللہ اس طرح ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ وہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی الصراط المستقیم، یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرا جو دل ہے تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو کیا کر صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر قائم فرما۔ اور وہ سیدھی راہ جو ہے یعنی آپ کو استقامت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کے دل میں کوئی باتیں کوئی کرے گا آپ کو ان کا ثواب ملے گا، آپ کو کوئی غیبت کر رہا ہے جہاں پر بھی کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ڈپریشن ہے شاید ظاہر بات ہے آپ علاج بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ابھی جو بھائی صاحب نے فرمایا تھا صبح کے 2 فرض جب آپ جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتے ہیں تو اس سے اگلی صورت پڑھ لیں۔ تو یہ جو سوالات تھے بریفلی طور پر میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو آنسر کروں، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے ہوگی۔ تو ناظرین محترم، ہم آخر میں آ رہے ہیں، چونکہ پروگرام کا بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو لب لباب ہماری ساری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ جو ٹائم ہے، ٹائم چلا جائے گا، آپ چاہے جو بھی مرضی کرتے پھریں، صرف موبائل پر ٹائم ویسٹ کرتے پھریں، اس طرح بھی ٹائم تو گزر جائے گا۔ لیکن اگر ہم انشاءاللہ یہ پروگرام ریپیٹ آتا ہے، یوٹیوب پر ہوگا، یعنی یہ چیزیں زندہ رہتی ہیں، تو اگر ہم ان کو سنیں گے، اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئی آگے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، تو شیئر کر جو آپ نے سنا ہے وہی آگے آپ خود بیان کر دیں، تو انشاءاللہ مطلب کیا ہوگا کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہوگا، کسی کو مایوسی ہوگی، کسی کو جو ہے پریشانی ہوگی، مشکلات کا شکار ہوں گے، تو آپ نے ایک دعا کرنی ہے، صرف یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ساتھ یہ بھی پڑھ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ جو مرضی صحت کی نعمت ہو، اولاد کی ہو، بیوی کی ہو، شوہر کی ہو، بزنس کی ہو، گھر میں پریشانی کی ہو، جو ہے اس کی بارگاہ سے نعمتوں کی ہو، برکت ہو، گھر میں جو ہے قدورت ختم کرنی ہے، جو بھی مسائل ہوں، گھر لینا ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے لینا ہو، صرف ایک آیت ہے، آ جائیں، ہمارے پاس ہے، آ جائیں، مجھ سے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہاں پر جو ہے بار بار اپنے بندی کو بلا رہی ہے کہ آ تو جا، تو صرف ایک مرتبہ آ تو صحیح، ہم یہاں پر ہیں دینے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے ہمارے لیے یہ روشنی کی کرنیں ہیں۔ تو اسی لیے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس نا امیدی کے اوقات میں، اس مایوسی کے وقت میں ہم نے یہ چیز انشاءاللہ ذہن میں جاگزین کرنی ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں کہنا چاہتا تھا کہ اس میں اور کون سی موٹیویشن ہونی چاہیے، اور کون سی چیزوں سے ہم استفادہ حاصل کر کے ہم اس ٹائم کو صحیح کر کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ہاؤ کین وی گیٹ بینیفٹ فرام دس ٹائم ڈیورنگ لاک ڈاؤن؟ تو there are so many things I would wanted to say, I would wanted to share it with you, but at the same time, so far we've shared this, that Allah Ta'ala says, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Oh Allah, give us good in dunya, وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. Oh Allah, give us good in akhirah.
What does that mean? You can ask Allah Ta'ala whatever you want about this dunya or about akhirah. Inshallah, He is there to give you. He is there to provide us. Why? Because His mercy is limitless. There is no limit for it. We have limits. We create limits because our mind is limited. That's why when we come to Allah subhanahu wa ta'ala, we think He's not going to give us. We only ask Allah Ta'ala, Allah give me ability to pray. Allah give me ability to... We hesitate when we ask Allah Ta'ala. There is no need to hesitate. Why? Because He said, Rabbana atina fid dunya hasana. And dunya, it comes everything under it. If you need a child, if you want to get married, if you need to get a good job, if you want to buy a house, if you want to get a car, anything you want to do halal way, Allah subhanahu wa ta'ala says, Rabbana atina fid dunya hasana. I'm here to give you. Wa fil akhirati hasana. And He said there is more to it, which is akhirah, the life after here. And if you want to have that one as well, ask me, I'll give you. So Allah subhanahu wa ta'ala is merciful. His name is Rahman, Rahim, the most merciful, the most kind. So what we need to do is during this lockdown, forget about this negativity, move away from this negativity, and let's ask Allah Ta'ala, oh Allah, You are the one who can give, and we know You will give, and we ask You to give us. That's the reason inshallah we're trying to carry on this message. تو میں نے یہ تھوڑی سی بریفلی طور پر جو ینگ جنریشن سن رہی ہے انہیں بھی سنا دے تاکہ کیا ہو ہمیں مل جل کر جو گھر میں بیٹھے ہیں سب کو پتہ لگ جائے کہ انشاءاللہ ہم نے اس لاک ڈاؤن سے فائدہ اٹھانا ہے. گریڈی بن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے آنا ہے اور اس کی ایسی بارگاہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ گلے لگاتی ہے. 70 ماؤں سے جس کو بڑھ کر پیار ہو تو وہ کیوں نہیں دے گا جو بھی ہمیں چاہیے ہوگا. تو ناظرین محترم آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں نے جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی اچھے کلمات نکلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صدقے سے ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے. سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.